على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ انفال کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورۃ انفال وہ پاکیزہ سورت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل کی۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ 13 سال تک مکے کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وہ کام ہوا جس پہ ظلم کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اہل مکہ نے ایک دن بھی آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان 13 سالوں میں کسی مسلمان نے کسی بھی کافر کے آگے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تو کفار کی ہمیشہ خواہش یہی رہی ہے، وہ چاہے پہلے زمانوں کی بات ہے، آج کی ہے یا آئندہ بھی ہوگی، مسلمان کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح اسلام کی جڑ کو کاٹ دیا جائے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ بھی آئے تو انہوں نے سکون نہ لینے دیا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے پھر اجازت مرحمت فرما دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے جو بھی آپ پہ ظلم کرے، آپ کے خلاف چلے، آپ کے دین کے خلاف چلے، اس کے ساتھ قتال کرو۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ آپ کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ تو اسلام کے اندر جو سب سے پہلا حق و باطل کا بڑا مارکا ہوا تھا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے معاملے ہوئے تھے، تو بڑا مارکا جو اسلام اور کفر کے درمیان ہوا تھا وہ بدر۔ یہ بدر جو ہے مدینہ منورہ سے جو پرانا رستہ ہے مکے کی طرف جانے کا، اب نیا رستہ شارع ہجرہ پہ ہے۔ پرانا رستہ وہاں پہ تقریباً 70 میل دور ہے، یہ جگہ بدر، یہ شہر ہے جہاں پہ یہ لڑائی ہوئی تھی۔ اب وہاں 4 دیواری کر دی گئی ہے، اور وہاں پہ ایک مسجد ہے جس کا نام عریش ہے۔ یہ حقیقتاً وہ جگہ ہے، اس میدان کے ایک طرف اونچی جگہ پہ جہاں رسول اللہ کا خیمہ تھا، اور اسے خیمے کے نام ہی عریش تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے میدان کو کنٹرول کرتے تھے۔ اور اسی مسجد کے دائیں جانب، یعنی قبلے کی جانب کھڑے منہ کریں تو دائیں جانب میدان میں تھوڑے سے فاصلے پہ وہ کنواں ہے جس کے اندر کفار کی ساری لاشیں پھینکی گئی تھی۔ تو یہ حق و باطل کا سب سے پہلا مارکا ہے۔ یہ سورت کا شان نزول یہی ہے کہ اسی جنگ کے متعلق ہی سارے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی
اسلام سے پہلے جتنے بھی آسمانی مذہب تھے اس میں جنگ میں ضبط شدہ مال جو مفتوح قوم کا ہوتا اسے آگ لگا دی جاتی، وہ کوئی بھی شخص کھا نہیں سکتا تھا۔ اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس سورت کو انفال اسی لیے کہتے ہیں، یہ نفل ان کی جمع انفال ہے۔ حقیقتاً جو جہاد کیا جاتا ہے وہ مال کے لیے نہیں کیا جاتا، وہ کیا جاتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں انسان اپنے مال اور جان کو خرچ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اللہ اپنی مدد سے فتح دے دے اور مال مل جائے تو نفل اس لیے کہا کہ یہ زائد چیز ہوتی ہے۔ اب اس زمانے میں عرب میں رواج یہ تھا کہ جب کسی قبیلے کی دوسرے سے لڑائی ہوتی تو جو شخص کسی دوسرے کو لڑائی میں قتل کرتا اس کے سارے مال کا حقدار وہی بنتا۔ تو یہاں بھی یہ ہوا کہ 3 گروہ تھے۔ جب اللہ نے فتح دے دی تو ایک تو وہ لوگ تھے جو کفار کا پیچھا کر کے انہیں بھگا رہے تھے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ کوئی آپ کو نقصان نہ دے، اور ایک گروہ وہ تھا جو مال اکٹھا کر رہا تھا، یعنی مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ اب جب یہ سارا کام ہو گیا تو جن لوگوں نے اکٹھا کیا تھا وہ عرب کے رواج کے مطابق، چونکہ پہلے اس کے متعلق کوئی اسلام کا حکم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے ہی مال اکٹھا کیا ہے، جس نے اکٹھا کیا اسی کا ہے۔ جو لوگ کفار کے پیچھے گئے تھے وہ کہنے لگے کفار کو تو ہم نے روکا تھا، تو اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ مامور تھے وہ کہنے لگے ہم تو نبی کریم کی حفاظت کر رہے تھے، اگر ہم وہاں سے ہٹتے تو ہم بھی اکٹھا کر لیتے، اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ یہ آپس میں ایک کلیش کی صورت بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کی یہ پہلی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال، اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، آج ہم میں سے ہر انسان عقل مند بننے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے فوراً خود فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت تھی، جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا جس میں دونوں کلیش بن جاتا تو فوراً رسول اللہ سے پوچھتے کہ چونکہ ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، یہی ان کی عزت اور عظمت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے فوراً پوچھتے کہ یہ معاملہ بنا ہوا ہے کس طرح کرنا ہے۔ جو اللہ کے پیارے حبیب حکم دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی جان نہیں تھی کہ اس بات سے ایک سرمو بھی ادھر ادھر ہوتا، چاہے اس کا فائدہ ہے یا نقصان، وہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ کی بات کو ٹالنے کا مطلب کفر ہے۔ تو یہاں بھی سوال کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرمائیں کہ کیسے یہ مال غنیمت تقسیم ہو۔ تو چونکہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پہ وحی بھیجی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتے ہیں یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں آپ سے انفال کے متعلق، مال غنیمت کے متعلق۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ میں فتح ہو جائے تو وہ حاصل ہوتا ہے۔ قل، اے میرے نبی انہیں کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ تقسیم کریں گے جیسے چاہیں گے، اس لیے کسی شخص کی کچھ بھی ملکیت نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، یا اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا کہ وہ تو ایسے جنت کی چڑیا ہے،
آپ نے فرمایا فلاں جنگ میں اس نے بغیر پوچھے مال غنیمت میں سے ایک چادر چھپا لی تھی، میں اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر قبر کے اندر آگ کی بن کے اس پہ لپٹی ہوئی ہے، اب اس کے ذمے اور کوئی کوتاہی نہیں ہے، ایک چادر اس کی خیانت اسے تکلیف اور اذیت پہنچا رہی ہے، العیاذ باللہ۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہیں گے تقسیم ہوگا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں لڑائی مت کرو، آپس میں صلح رکھو، تمہارا آپس میں الجھنا کفار کا فائدہ ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی باہمی تفریق ہی، 1 ارب سے زیادہ دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن باہمی تفریق جو ہے ہمیں ترنوالا بنایا ہوا ہے۔ یہ پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کر کے مسلمانوں کو سمجھایا، یہ پہلا آپس میں کلیش تھا۔ کہا آپس میں کلیش نہیں کرنا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایماندار ہو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے سب سے بڑی بات ایمان تھی، مال نہیں تھا۔ وہ تو ایمان کے بدلے اپنا سب کچھ لٹانے پہ تیار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے اسی ایمان کا واسطہ دیا، اگر تم مومن ہو تو اطیع اللہ و رسول، جو اللہ کہیں یا اس کے رسول فیصلہ کریں اسے مان لو۔ پھر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک ایماندار تو وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کے احکامات کا ذکر کیا جائے، اللہ کی آیات کو بیان کیا جائے، اللہ کے حکم کو کہا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے میں یہ کہوں۔ آج کتنی دیدہ دلیری سے ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارا مسلک نہیں مانتا، یا ہمارا مولوی پیر امام ایسا نہیں کہتا۔ ساری دنیا کے مولوی پیر امام رسول اللہ کی جوتی کی نوک پہ جہاں رسول اللہ کی بات آ جائے، پوری دنیا میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان پہ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، بس ٹھیک ہے جو اللہ کا حکم ہے ہمیں منظور ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی ذات پہ، مال پہ، اپنے قوت بازو پہ بھروسہ نہیں، رب پہ بھروسہ ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، مال چھیننے کی نہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جو اپنے پاس ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے درجات رب کے پاس ہیں، کہ اللہ نے انہیں کیا عطا کرنا ہے، یہ اللہ کے پاس ان کے درجات ہیں، اور اللہ نے ان کی سب خطاؤں کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے جھانک کے کہا تھا اہل بدر کے لیے، جاؤ آج کے بعد کچھ بھی کر لو تمہارے لیے معافی ہے۔ اور جب حاتب بن ابی بلتہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہ تہمت لگائی تو بعض نے کہا اسے قتل کر دیں، تو آپ نے فرمایا انہیں نہیں، بدر میں ہمارے ساتھ شریک تھا، اللہ نے تو اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ورزق کریم، اس مال کے لیے نہ لڑو، میرے پاس تمہارے لیے بہت عزت والا رزق ہے۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ ان کی قبروں کو جہاں جہاں ہے نور سے بھر دے. انہوں نے دنیا کے مال کو کچھ نہیں سمجھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سمجھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں ہمیں مان. یہاں یہ نہیں ہے کہ جنہیں فائدہ مل رہا تھا، جن کا نقصان ہو رہا تھا، انہوں نے بھی خوش دلی سے مانا تھا. حقیقتاً ایمان کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ انسان اپنا ایمان بچاتا ہے یا مال بچاتا ہے. اور یہاں یہ بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا میری امت پہ بھی، ایک شخص صبح مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دنیا کے مال کے پیچھے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بیچ دے گا. اور آج دیکھ لیں قسمیں قرآن اٹھائی جا رہی ہیں اور پتہ ہوتا ہے اسے بھی، اور جس مجلس میں اٹھایا جا رہا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بڑی دیدہ دلیری سے چند ٹکوں کے لیے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ دیتی ہے میں نے پیسے لینے تھے یا میں نے پیسے نہیں دینے. اس قسم کو یمین غاموس کہتے ہیں. غاموس کہتے ہیں کہ اس شخص سمندر میں گرے، اتنی گہرائی میں چلا جائے، اگر واپس بھی آئے تو زندہ بچنے کی امید نہ ہو، ناممکن ہو. ہم آج ایمان کو نہیں مال کو ترجیح دیتے ہیں. صحابہ کرام مال کو نہیں ایمان کو ترجیح دیتے تھے. اللہ ہمیں بھی صحابہ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.